بسم الله الرحمن الرحيم يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله. عزیزان گرامی، دین اسلام کی سربلندی کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کے ساتھ مل کر کئی ایک غزوات کیے. ان میں سے ایک اہم ترین غزوہ جسے غزوہ تبوک کہتے ہیں، اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے یہ کہہ دیا تھا کہ اب ایک ایسا موقع آن پہنچا ہے، تم میں سے کسی کو بھی استثناء حاصل نہیں ہے، سب کو اس میدان جنگ کے لیے نکلنا ہے. چونکہ سورۃ التوبہ میں اسی غزوہ تبوک کا ذکر چل رہا ہے. غزوہ تبوک ان ایام کے اندر ہوا جب ہر طرف فصلیں پک چکی ہیں، ہریالی ہی ہریالی ہے، اور ہر کسی کے ذہن میں یہ بات شامل تھی کہ پورا سال ہم نے محنت کی ہے، کاشتکاری کی ہے، اب وہ وقت آن پہنچا ہے کہ ہم اپنے فصلیں کاٹیں، اسے بازار کے اندر لے کر جائیں اور خوب منافع حاصل کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ خوب گرمی کے ایام بھی تھے، سفر بڑا طویل تھا. یہ تینوں چیزیں ساتھ مل چکی تھیں اور انہی مراحل کے اندر ہی غزوہ تبوک کا اعلان ہو جاتا ہے. غزوہ تبوک سے صرف دو طرح کے لوگ رہ چکے تھے. ایک تو وہ منافقین جو اس لیے میدان جنگ میں حاضر نہیں ہوئے کیونکہ وہ کہتے تھے کہ مقابلے میں روم جیسی بڑی عظیم سلطنت ہے، سپر پاور ہے، اور یہاں سے کسی بھی مسلمان کا واپس بچ کر آنا ممکن نہیں ہے. اور دوسرے وہ مسلمان جو صرف اپنی سستی کی بنا پر، لاپرواہی کی بنا پر اس غزوے کے اندر شامل نہیں ہو سکے. ان کی تعداد تقریباً 80 کے قریب بتلائی جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس غزوے سے واپس پلٹتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی آتی ہے کہ پیارے محبوب، آپ جب واپس پہنچیں گے آپ کے پاس لوگ آئیں گے، اپنے عذر بیان کریں گے، معافی کی درخواست کریں گے. تو اللہ تعالی نے پیارے پیغمبر علیہ السلام کو بذریعہ وحی یہ بات پہلے ہی بتا دی تھی. يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُلْ لَا تَعْتَذِرُوا لَن نُؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَا اللَّهُ. ان سے کہہ دیجئے آج تو آپ کے اس فیصلے پر غور و فکر کرنے کے بعد یہ دیکھا جائے گا کہ اگلے مراحل کے اندر آپ اسلام کے ساتھ اور اسلام والوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں. اس وقت حقیقی معنوں میں آپ کے بارے میں فیصلہ ہوگا. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کچھ مقاصد بھی بیان کر دیے کہ یہ لوگ آپ کے پاس کیوں آ رہے ہیں، کیوں عذر بیان کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ہی پہلا عذر تو یہ بیان کرتے ہوئے ان کا مقصد بیان کیا کہ یہ آپ کے پاس اس لیے آ رہی ہیں تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ناراض نہ ہوں. دوسرا بنیادی مقصد یہ تھا
کہ ہماری آپس میں دوسرے لوگوں کے ساتھ جو سلام دعا والا سلسلہ ہے کہیں اس بنا پر وہ منقطع نہ ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا بھی ڈر اور عام لوگوں کے ساتھ تعلقات ختم ہونے کا بھی ڈر، ان دونوں بنیادوں کو لے کر آپ کے پاس یہ عذر بیان کرنے آ رہی ہیں۔ اور 9 صحابہ ایسے تھے جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر معافی کی درخواست کی، اور اس سے قبل 6 صحابہ تو ایسے تھے جنہوں نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستونوں کے ساتھ باندھ لیا اور یہ کہہ دیا کہ ہم اس وقت تک اپنے گھروں میں نہیں جائیں گے یا اپنے آپ کو ستونے سے جدا اس وقت تک نہیں کریں گے جب تک اللہ رب العزت کی طرف سے ہمارے لیے معافی کا پیغام آ نہ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی تو پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان لوگوں نے جلدی کی ہے، جلد بازی کی ہے، اگر یہ ڈائریکٹ میرے پاس آتے، معافی کا مطالبہ کرتے، میں خود بھی معاف کرتا اور اللہ کی بارگاہ میں بھی ان کے حق میں دعا کرتا، معافی کی درخواست کرتا، لیکن چونکہ اب انہوں نے اپنا فیصلہ اللہ کی بارگاہ میں رکھ دیا ہے تو اب ایک اللہ کے فیصلے کا ہی انتظار کریں۔ قرآن کریم نے ان کی معافی کو قبول کرتے ہوئے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ اہل ایمان، اگر آپ سے سستی ہوئی ہے اور نہ چاہتے ہوئے آپ اس میدان جنگ سے رہ گئے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی پاسداری آپ نے نہیں کی، کوئی بات نہیں، آج کے دن ہم آپ کی توبہ کو قبول بھی کرتے ہیں اور معافی نامہ بھی آپ کے لیے جاری کرتے ہیں۔ اب بقیہ 3 صحابہ رہ چکے تھے، جناب کعب بن مالک، جناب ہلال بن امیہ اور ان کے ساتھ ایک تیسرے صحابی۔ ان تینوں کا فیصلہ ابھی رہتا تھا، چونکہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی نہیں آئے تھے، معافی کی درخواست بھی نہیں کی۔ جناب کعب بن مالک کہتے ہیں، ایک دن ایسا ہوا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا، آپ نے پوچھا کہ اے کعب، مجھے ان 3 سوالوں کے تم نے جواب دینے ہیں، مجھے بتلاؤ جن ایام کے اندر یہ غزوہ تبوک کا میں نے اعلان کیا، مجھے بتلاؤ ان ایام کے اندر تمہارے پاس سواری نہیں تھی؟ جناب کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام آپ کے ساتھ دیگر غزوات بھی کیے ہیں، کبھی کسی غزوے سے نہیں رہا، اور ان تمام غزوات کے باوجود اس غزوے کے اندر میری مالی حالت سب سے زیادہ مضبوط تھی، طاقتور بھی تھا، اللہ نے 2 سواریاں بھی مجھے دی تھی اور کسی قسم کی کمی بھی نہیں تھی کہ جس کی وجہ سے میں یہ عذر بیان کر سکوں کہ میں آپ کے ساتھ اس لیے میدان جنگ میں حاضر نہیں ہو سکا۔ جناب کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میدان جنگ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بارے میں پوچھا بھی تھا، تو انصار میں سے ایک ساتھی نے کہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جناب کعب کو اس کا مال، اس کی دولت لے بیٹھی ہے اور اس کے حرص میں آپ کے ساتھ میدان جنگ کے لیے نہیں نکلا۔ تو جناب معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً ٹوکتے ہوئے کہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام، ہم نہیں جانتے کہ جناب کعب بن مالک کو کس چیز نے روک لیا، کیوں نہیں آئے، ہم اس بارے میں بالکل نہیں تبصرہ کر سکتے۔ پھر جناب کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اپنی خود حالت بیان کرتے ہیں کہ میں صبح سویرے نکلتا، ذہن میں یہی ہوتا تھا کہ رات کو اپنی سواری کو باندھوں گا، سامان تیار کروں گا اور میدان جنگ کے لیے نکل جاؤں گا۔ رات ہوتی پھر جذبات ٹھنڈے پڑ جاتے، 3-4 دن ایسے ہی گزر گئے، کوئی فیصلہ نہ کر سکا۔ اچانک
اتنے دن گزر چکے، گویا کہ اب تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی واپسی کا سفر شروع ہو چکا، لیکن میں اپنے آپ کو اتنا بھی تیار نہ کر سکا کہ میں کچھ راستے ہی طے کر لیتا ہوں، واپس آ جاتا ہوں ان کے ساتھ، کچھ بھی نہ ہو سکا۔ جناب کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھ دونوں صحابہ کے معاملے کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے موقوف کر دیا، اور قرآن کریم میں اللہ تعالی نے ان کے فیصلے کو اس انداز میں بیان کیا، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليكم الأرض بما رحبت وضاقت عليكم أنفسكم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه۔ دنیا کے اندر رہتے ہوئے انہیں سزا یہ ملی تھی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے عام اعلان کر دیا کہ کوئی بھی شخص، کوئی بھی ساتھی ان کے ساتھ کسی قسم کی گفتگو نہیں کرے گا۔ جناب کعب بن مالک کہتے ہیں میں چونکہ جوان تھا، قد آور بھی تھا، بازار میں نکلتا، اپنے کام کرتا، لیکن حالت یہ تھی کہ کوئی بھی شخص میرے ساتھ کلام نہ کرتا، گفتگو نہ کرتا، حتیٰ کہ میں بھی کسی چیز کا مطالبہ کرتا، میری کوئی جواب نہ دیتا۔ ایک دن ایسا بھی آیا کہ میں اپنے دوست کے باغ میں چلا گیا، وہاں پر جا کر میں نے پوچھا کہ میرے ساتھی مجھے بتلاؤ اے ابو قتادہ کہ کیا میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو محبت ہے کیا وہ حقیقی معنوں میں نہیں تھی؟ کہتے میں نے 3 مرتبہ ان کلمات کو دہرایا، جواب نہ ملا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، اسی طرح واپس باغ سے پلٹ آیا۔ پریشانی اس قدر تھی کہ پوری زمین پر جتنے بھی افراد ہیں، ملنے والے، چاہنے والے، تعلقات والے، سب کے لیے یہ عام اعلان ہو چکا ہے کہ کسی نے بھی ان کے ساتھ کلام نہیں کرنا۔ 40 دن گزرتے ہیں، 41ویں دن ایک اور پیغام آتا ہے، ایک اور سزا نافذ ہو جاتی ہے، اعلان ہوتا ہے کہ جاؤ ان سے کہہ دیجئے اپنی بیگمات سے، اپنی بیویوں سے الگ ہو جائیے۔ تینوں صحابہ کرام کو یہ اعلان ہوتا ہے۔ جناب ہلال بن امیہ کمزور ہے، بزرگ ہے، ضعیف ہے، ان کی اہلیہ آ کر درخواست کرتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام مجھے تو اجازت دیجیے، جناب ہلال کمزور ہے، ان کی خدمت کا موقع دیجیے۔ جب سے آپ نے یہ سزا نافذ کی ہے وہ تو رو رو کر ان کی تو حالت ہی بگڑتی جا رہی ہے، اور انہی حالات کے اندر اگر میں ان سے جدا ہو جاتی ہوں ان کا خیال رکھنے والا کوئی نہیں۔ جناب کعب بن مالک سے بھی کہا جاتا ہے جائیے آپ بھی جا کر کہیے، اور اسی طرح رخصت طلب کیجیے۔ جناب کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں کیسے جاؤں، اور پتہ نہیں مجھے اس بات کی اجازت ملے گی کہ نہیں ملے گی، اور اس حال میں بھی جاؤں کہ گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے میں نمازیں بھی پڑھتا ہوں، باوجود ان کے پیچھے کھڑے ہو کر نمازیں پڑھتا ہوں، ان کی طرف بھی دیکھتا ہوں، لیکن پیارے آقا علیہ السلام اس قدر پریشان ہیں، میری طرف دیکھنا پسند نہیں کرتے، اور آپ کہتے ہیں کہ میں جا کر ان سے اجازت طلب کروں، مہلت طلب کروں۔ جناب کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وقت گزرتا گیا، اللہ نے ہماری دعا، ہماری آرزوؤں کو قبول کیا، آنسوں کو قبول کیا۔ اچانک ایک وقت ایسا بھی آیا کہ میں فجر کی نماز کے بعد اپنے گھر کی چھت پر بیٹھا ہوا تھا، آنے والا آتا ہے، منادی کرتا ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے معافی کا پروانہ جاری کر دیا ہے۔ یہی وہ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ جب میری آنکھوں کے اندر یہ کلمات پڑھے، معافی کے الفاظ پڑھے، مجھے اتنی خوشی محسوس ہوئی، اتنی خوشی محسوس ہوئی، میں نے جو لباس پہنا تھا اس منادی کرنے والے کو ہبہ کر دیا، تحفہ کر دیا، اور خود میں نے لباس کسی سے عاریۃ لے کر پہنا، اور میں کہتے ہیں اس معافی کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں گیا، میرا استقبال کیا گیا، خوش آمدید کہی گئی، اور اسی کے ساتھ ساتھ معافی قبول ہونے پر مبارکباد دی جا رہی ہے۔ مفسرین کہتے ہیں اس واقعے کو پڑھنے کے بعد کچھ چیزیں اہل ایمان کے لیے بھی نافذ ہوتی ہیں۔ کیا ہے؟ عام حالات کے اندر اگر کوئی انسان آپ سے ناراض ہو جاتا ہے
کسی شرعی معاملے کی وجہ سے یا کسی دنیاوی معاملے کی بنیاد پر سب سے پہلا اسلوب اس واقعے سے یہ نکلتا ہے کہ ہمیشہ ناراضگی پر اکڑنا نہیں بلکہ اس متعلقہ شخص کی نظر کے سامنے رہنا ہے، بار بار رہنا ہے، تاکہ آپ کو اس کی طرف دیکھنا یا اس کا آپ کی طرف دیکھنا، یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ ایک وقت آتا ہے آپس میں نرمی والا معاملہ خود بخود پیدا ہو جاتا ہے۔ دوسرا اسلوب اس واقعے سے یہ ملتا ہے کہ غلطی ہو جائے جس شخص کے حق میں اس کے لیے بھی معافی اور اپنے حق میں بھی معافی کثرت کے ساتھ مانگنی چاہیے۔ تیسرا اسلوب اس واقعے سے یہ حاصل ہوتا ہے اگر انسان اللہ کے حق میں نافرمان ٹھہرتا ہے، اللہ کے حقوق میں کمی کرتا ہے، تو اس وقت تک انسان کو اللہ کے دربار سے نہیں اٹھنا چاہیے، معافی کے حصول کے لیے اس وقت تک نہیں اٹھنا چاہیے جب تک اس کا دل اس چیز پر آمادگی کا اظہار نہ کر دے کہ میں نے جو گناہ کیا یا جو غلطی کی، ہو سکتا ہے میری اس معافی کی بنا پر آج اللہ نے مجھے معاف کر دیا ہے۔ مجھے اور آپ کو بھی چاہیے ان واقعات سے سبق سیکھتے ہوئے اپنی زندگی کے اندر جب بھی کوئی غلطی ہو جائے، جب بھی کسی کا نقصان ہو جائے، کثرت کے ساتھ معافی کی طرف اس بندے سے بھی معافی مانگے اور اللہ سے بھی معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ امام اوزاعی رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے اتنے خوبصورت انسان تھے، پتہ چلا کہ جناب زین العابدین کے بارے میں کسی نے غلط کلمات کہے ہیں، فضول باتیں کی ہیں۔ جناب زین العابدین کو جب پتہ چلتا ہے فلاں شخص نے میرے بارے میں ایسی باتیں کی، ایسے نازیبہ کلمات استعمال کیے، اللہ کا کرنا ایسا ہوا، چند دنوں کے بعد اسی شخص کے ساتھ ان کی ملاقات ہو جاتی ہے، شرمندہ ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے۔ جناب زین العابدین رحمہ اللہ تعالی اعلیٰ ظرفی دیکھیں، کہتے ہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، اگر تو جو آپ نے باتیں میرے بارے میں کہی ہیں اگر تو وہ ٹھیک ہیں تو میں خود اللہ کی بارگاہ میں معافی کا طلبگار ہوں، معافی مانگتا ہوں۔ اگر تو آپ نے کلمات جو میرے بارے میں کہے ہیں وہ غلط ہیں تو میں آپ کے حق میں بھی معافی مانگتا ہوں اور اپنی اصلاح کے لیے بھی اللہ سے رجوع کرتا ہوں۔ اہل ایمان کا شیوا بھی یہی ہونا چاہیے، اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا، گناہ ہو جائے اللہ کی طرف، بندے کے حق میں غلطی ہو جائے، اختیارات ہونے کے باوجود، وسائل ہونے کے باوجود، بدلے کی طاقت رکھنے کے باوجود آپ کسی کو معاف کر دیتے ہیں۔ یقیناً یہ ایسا عمل ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کے اس فرمان کے مطابق اللہ رب العزت اس بندے کو دنیا کے اندر بھی رحمتوں سے نوازتے ہیں اور کل قیامت کے دن بھی اپنی شان اس کی مہمان نوازی فرمائے گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دوسرے کو معاف کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا